ملک کی معیشت کا بہت بڑا بوجھ تنخواہ دار طبقہ اٹھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, مطلب وی آر آل ان اٹ. مالی سال کے پچھلے 6 مہینے میں ایکسپورٹرز اور پرچون فروشوں کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے نے 200% زیادہ ٹیکس دیا ہے. یہ پہلی بار ہوگا کہ حکومت 30 جون 2025 تک تنخواہ دار طبقے سے 500 ارب روپے جمع کرے گی. یہ تو تھے, ہاں یہ ہماری بات ہو رہی تھی. اب جیسے تنخواہ دار, لیکن ہم جیسے تنخواہ دار, لیکن کچھ تنخواہ دار ایسے بھی ہیں جن کی ترقی اور دیگر مراد اپنے ہاتھ میں ہیں, اور وہ ہیں ہمارے معزز پارلیمنٹیرینز بیسکلی. تو ہوا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی نے 2 دن پہلے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ اور مراد 5,19,000 کرنے کی منظوری دے دی ہے. یعنی پارلیمنٹیرین کی تنخواہ اور مراد اب ایک وفاقی سیکرٹری کے برابر ہوں گی. اور ایکچولی پرابلم ہی یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اتنا تو کرو. دلچسپ بات یہ ہے کہ تنخواہوں کے اضافے کے معاملے میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں مکمل متفق ہیں اور ایک ہی پیج پر نظر آئی ہیں. مطلب کتنی کوئی حسین اتفاق ہے نا. ہمیشہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ایسی چیزوں پہ دے آل ٹوگیدر. اور کسی طرف سے فیصلے کی مخالفت میں ہلکی سی سرگوشی بھی سنائی نہیں دی. اور پی ٹی آئی کے 67 اراکین نے تنخواہوں میں اضافے کا تحریری مطالبہ کیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں ارکان پارلیمنٹ ایسے بھی ہیں جو بسوں پر آتے ہیں. لیکن امیر صاحب, ایک بات تو صحیح ہے کہ ہر ایک نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے پاس ممبرز ہیں جو بسوں میں بھی آتے ہیں, اور ہمارے پاس ممبر ہیں جن کا زیادہ بل آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں, ان کا بجلی کا بل آ جائے زیادہ, اور تو اور ان کے صحافی دوست ان کی پھر مدد کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے ویسے. یہ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ ان کے حالات اتنے خراب ہیں. سو ہے, جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے, مگر اگر ایم این اے اور سینیٹر اپنے یہ بڑھائیں گے تو طوفان آ جائے گا. کوئی اور بڑھا لے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز سے یہ لوگ گھبراتے ہیں. میں کہا اتنی نہ کیجیے گا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے ایک جج کے برابر چاہیے, یا آئی جی کے, یا ایون 50% تو ہونا چاہیے. 22 گریڈ کے. آپ کے خیال میں 50% ہونا چاہیے؟ کم ہے. میں نہ ہی کامنٹ کروں. اچھا, بائی دی وے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ویسے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ 10 لاکھ کرنے کی سفارش آئی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ فی الحال اتنا ہی کافی ہے بیسکلی. سو یہ صورتحال ہے. رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, تنخواہ داروں پر جس طرح کے ٹیکسز لگے ہیں اس کے بعد معیشت کا آپ کو پتہ ہے پہیا ایسا لگتا ہے کہ وہی چلا رہے ہیں, لیکن اب اس طبقے کا اپنا حال بہت خراب ہے. مہنگائی نے بہت متاثر کیا ہے. کیا یہی سامنے رکھتے ہوئے تنخواہ دار پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بھی بڑھانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو پاکستان, گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ گزشتہ 8 سال سے 2016-17 میں آخری دفعہ بڑھائی گئی. کبھی تنخواہ جیسے عام تنخواہ داروں کی تنخواہ ہر سال 5%, 10%, 15% بڑھتی ہے, یہ 2016 سے 8 سال تک نہیں بڑھائی گئی. دوسرا, پارلیمنٹیرینز کو, یعنی اس وقت اگر میں سینیٹر ہوں تو جو سینٹ میں درجہ 4 کے ملازم ہیں, جو ڈرائیور, لفٹ اپریٹر اور باقی, ان کی تنخواہیں بھی ہماری تنخواہوں سے, یعنی سینیٹر اور ممبر قومی اسمبلی کی تنخواہوں سے زیادہ ہیں. افسران کی تو بہت زیادہ ہیں. سو یہ تنخواہیں جو کہ گزشتہ 8 سال سے منجمد تھیں, اور یہ تنخواہ جو پارلیمنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں, جو درجہ 4 کے ڈرائیور, سویپر اور آپ کے لفٹ اپریٹرز ہیں, ان سے بھی کم ہیں. سو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ یہ تنخواہیں بھی دوسری تنخواہوں کے تناسب سے, جیسے جج صاحبان کی تنخواہیں, جیسے سیکٹری صاحبان کی تنخواہیں, جیسے باقی افسران کی ہیں, تو اتنی تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور بڑھنی چاہیے تاکہ گزارا ہو سکے. اچھا, یہ بتائیے کسی بیوروکریٹ یا جج یا جنرل کی تنخواہ کیا ہوگی, یہ طے کرنے کا اختیار ان کے پاس
اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا which makes perfect sense. لیکن پارلیمنٹیرینز وہ واحد گروپ ہے جو اپنا مقدر خود لکھ سکتا ہے اور پرفارمنس بے شک کچھ بھی ہو it doesn't matter. تو کیا یہ نظام آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیں گزارش ہے کہ جو تنخواہیں ہیں یعنی جو جج صاحبان کی تنخواہیں ہیں قانون بنانے والوں کی تنخواہیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے جو کہ قانون کو نافذ کرتے ہیں. یہی دنیا میں اصول ہے. اس وقت ہمارے معزز جج صاحبان کی تنخواہیں 25 سے 30 لاکھ کے قریب ہیں اور ہم تو یہ تقاضا ہی نہیں کر رہے کہ ہماری تنخواہ اسی طرح 22ویں گریڈ کے جو سیکٹریز ہیں ان کی 8-9 لاکھ ہے, آئی جی کی تنخواہ 14-15 لاکھ ہے, اسی طرح چیف سیکٹری کی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان سے کوئی 8-10 گنا کم, اور جو تنخواہ آپ کے کسی اسکول ٹیچر کی یا کسی عام اور ملازمین کی ہے اتنی تو کر دی جائے. اور اب پورے ریجن میں یعنی اس میں سری لنکا بھی شامل ہے, اس میں بھارت, اس میں آپ کے ارد گرد کے باقی تمام جو پارلیمنٹس ہیں, سب سے کم مراعات, سب سے کم تنخواہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کی ہیں اور یہ غیر مناسب بات ہے. اوکے اچھا, اب طلال صاحب اب پارلیمنٹیرینز خود اپنی تنخواہ بڑھا لیں لیکن ایف بی آر پھر گاڑیاں خریدے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو کھلا تضاد ہے. گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو کوئی مفت سہولت نہیں ہے, کوئی بجلی کا ایک یونٹ بھی مفت نہیں ہے. ہم اپنی بجلی کے جو رہائش ملی ہے بل خود دیتے ہیں, اپنے ملازمین کی تنخواہ خود دیتے ہیں. ٹیکس اتنا ہی ہمارا کٹتا ہے جس طرح کتنی عام آدمی کا کٹتا ہے, وہ تنخواہ ہو یا باقی چیزیں ہوں. اور ہماری تنخواہیں بھی یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جتنی تنخواہ ہونے جا رہی ہے یہ جج صاحبان سے کوئی 5-6 گنا کم ہے. یہ جو سیکٹری 22ویں 21ویں گریڈ کے ہیں ان سے یہ تیسرا حصہ ہے. یہ آئی جی اور چیف سیکٹری سے کوئی 4 حصے کم ہے. یعنی یہ اتنی کم ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے بڑھنی چاہیے تھی. اور جب پارلیمنٹیرینز اپنے بجلی کے بل بھی خود دیتے ہیں, کوئی انہیں مفت بجلی نہیں ملتی, کوئی انہیں ملازمین مفت نہیں ملتے, ان کے پیسے بھی ہم خود دیتے ہیں. ایون ہم اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو چائے اور کھانا اسمبلی کے سیشن کے دوران ہوتا ہے وہ بھی اپنی جیب سے دے کر پورا کرتے ہیں. یہ 8 سال سے جو منجمد تنخواہیں ہیں ان تنخواہوں کو باقی ساری جس طرح بڑھی ہیں یہ بڑھنی چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. پہلے ہماری تنخواہ جب ڈالر 100 روپے کا تھا تو ہماری تنخواہ 1,60,000 تھی. آج ڈالر 300 کا ہے اور لوگوں کی تنخواہیں 8 سال میں 3 گنا ہو گئی ہیں. وہ جج صاحبان ہوں, وہ سیکٹری صاحبان ہوں, وہ باقی پولیس ہو, وہ دوسرے ملازمین ہوں, لیکن ہماری تنخواہ 1 پیسہ نہیں بڑھی بلکہ پہلے سے بھی آدھی ہو گئی ہے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جس پہ بلا وجہ اعتراض اٹھائے. ٹھیک ہے, پھر نہیں کرتے اعتراض, آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا. سینیٹر طلال چودھری, thank you for being with us. مگر those who can afford I guess ان کو in the interest of the country یہ تنخواہیں میرے خیال ہے بہت سے لوگ نہیں لیتے ہوں گے. مرات اور تنخواہیں بہت ٹھیک ہے, کچھ ہیں پارلیمنٹیرینس ہمارے جو بسوں میں آتے ہیں اور بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے تو مطلب مشکل میں پھنستے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا حصہ ان کا بھی ہے جن کی فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں, گاڑیوں کے فلیٹ ہیں, زمیندار ہیں, سردار ہیں. مطلب یہ پورا سیمپل جو ہے نا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا وہ عوام بھی ہے. تو دیر آر پیپل جو کہ لٹرلی بسوں وغیرہ میں ہوں گے, اینڈ دین دیر ول بی پیپل جو کہ جس طرح پرائیویٹ جیٹس ہوں گے. تو یہ بڑی ایک ریپرزنٹیشن آف دا ایکچوئل عوام بھی ہے.